اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو، اللہ کے غضب کا نشانہ مت بنو۔ ان 5 گناہوں سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ ان 5 گناہوں سے، ورنہ خدا کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ عورتوں مردوں کے یہ 5 گناہ ان کے لیے جہنم کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک عورت یا لڑکی کا پہلا گناہ بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کو خاک میں ملا کر محلے میں بوڑھے باپ کی ناک کٹوا کر کسی عاشق کے پیچھے بھاگ جانا ہے۔ پہلا گناہ یاد رہے، بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانا یہ کوئی نیکی نہیں، یہ بھی گناہ ہی ہے۔ میں والدین کے آگے گزارش کروں گا کہ خدارا بیٹی کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد جو جاگتی ہے وہ غیرت نہیں، وہ حیوانیت ہوتی ہے۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹی کے گھر سے بھاگنے کی کبھی نوبت ہی نہ آنے پائے، یا تو جیسے ہی بالغ ہو اس کی شادی کر دو تاکہ وہ عاشقی معشوقی کے چکر میں پڑنے سے پہلے ہی اپنا گھر بسائے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جب وہ اپنی پسند کا اظہار کرے تو اس کو نظر انداز ہرگز نہ کرو۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے قبلہ کہ اس کی پسند کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی جائے، تحقیق کی جائے کہ آیا وہ لڑکا آپ کی بیٹی کے اہل ہے یا نہیں، وہ لڑکا آپ کی بیٹی کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر اہل ہو تو بیٹی کی عزت کے ساتھ اس سے شادی کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اہل نہ ہونے کی صورت میں والدین کو حق ہے کہ وہ سختی سے کام لے سکتے ہیں، کیونکہ بیٹیاں اتنی بھی فالتو نہیں ہوتی کہ کسی بھی نااہل انسان کو سونپ دی جائیں۔ لیکن بنا جانچ پڑتال کے کسی کی بھی پسند کو اگر آپ ٹھکراتے ہیں تو آپ اس کے دشمن کہلاتے ہیں، بے شک پھر آپ والدین ہی کیوں نہ ہو، آپ بیٹی کے دشمن ہیں۔ اگر آپ بیٹی یا بیٹے کی پسند کو ٹھکراتے ہیں، جب بیٹی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہے آپ خوش دلی سے اس کی پسند کا احترام کرتے ہو، اس کی پسند کو موقع دیتے ہیں، تو آپ کی بیٹی آپ پر اور بھی زیادہ اعتبار کرتی۔ پھر اگر وہ پسند ٹھیک نہ بھی ہو تو وہ آپ پر بھروسہ کر کے اسے چھوڑ بھی دیتی۔ پچھلے دنوں ایک بھائی نے بہن کو جان سے مار دیا، قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ اس بہن کا، اس بیٹی کا قصور یہ تھا کہ باپ کے زندہ نہ ہونے کی صورت میں اس نے بھائی کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا کہ میں فلاں سے محبت کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں، اس کو چاہتی ہوں، فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا قصور اتنا تھا، بھائی نے اسے جان سے ہی مار دی۔ یاد رہے انسان بڑا عمر سے نہیں ظرف سے بنتا ہے، جس میں ظرف نہیں بے شک وہ 100 سال کا بھی کیوں نہ ہو جائے وہ انسان کبھی بڑا نہیں کہلوا سکتا۔ اگر آپ واقعی بنیں تو چھوٹوں کی پسند ناپسند کا احترام کریں، چھوٹوں کو اپنا ظرف دکھائیں تاکہ چھوٹے آپ کو اپنا خیر خواہ اور اپنا ساتھی سمجھیں۔ چھوٹوں پر جبر کرنا ظلم ہے، یہ غیرت مندی نہیں ہے۔ ایک عورت مرد کا آپس میں ناجائز لڑنا یہ عمل شیطان کو خوش اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک میاں بیوی کا ناجائز باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، شیطان کو خوش کرنا، اللہ کو ناراض کرنا، یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے، مضبوط کامیاب رشتہ ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت سے رہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر جھگڑے اور تکرار کی نوبت آ گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ اگر زندگی میں جھگڑے اور تکرار کی نوبت آ جائے تو میاں بیوی دونوں کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی۔ اس زمانے میں میاں بیوی کے جھگڑوں کا فساد اس قدر زیادہ پھیل گیا ہے کہ ہزاروں مرد، ہزاروں عورتیں اس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ہزاروں گھر اختلاف کی آگ میں جل رہے ہیں، نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں، کینہ، حسد، انا کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میاں بیوی دونوں اپنی زندگی سے بیزار ہو کر دن رات موت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ
ایسی زندگی جینے سے بہتر ہے تو ہمیں موت ہی دے دے۔ ایک شادی شدہ عورت کے لیے تیسرا جو سب سے بڑا گناہ ہے، شوہر کے اچھا ہونے کے باوجود بھی کہے کہ آپ نے کبھی بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، حالانکہ اس کا شوہر اچھا ہے۔ وہ شوہر جو کائنات سے بڑھ کر اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے، ہمیشہ بیوی کے مستقبل کے لیے اچھا سوچتا ہے، دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کر کے کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے بیوی کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو دوسری عورتوں سے الگ تھلگ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیوی کا سٹیٹس دوسری عورتوں سے زیادہ ہو، میری بیوی کا مقام و مرتبہ دوسری عورتوں سے زیادہ ہو۔ لیکن جب وہ بیچارہ غربت کا شکار ہوتا ہے، جب اسے کوئی کام یا مزدوری وغیرہ نہیں ملتی، جب وہ اپنی جیب خالی کر بیٹھتا ہے، تب آہستہ آہستہ بیوی کا اصلی چہرہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ باتوں باتوں پہ یہ کہتے ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یاد رہے یہ وہ عورت ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تب تک اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے شوہر کے آگے معاذرت نہیں کرتی، جب تک یہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرتی۔ چوتھا گناہ، تمام ضروریات پوری کرنے کے باوجود بھی شوہر کی ناشکری کرنا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے چند عورتوں کو ان کی زبان کے ساتھ لٹکتے ہوئے دیکھا۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، غور کیجیے گا۔ معراج کی رات میں نے چند عورتوں کو ان کی زبانوں کے ذریعے لٹکتے ہوئے دیکھا۔ اندازہ لگائیے جو عورت اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کی زبان کتنی لمبی ہوگی، اس کی زبان کا سائز کتنا بڑا ہوگا۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ آخر اسے اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو باتوں باتوں پر شوہر کی ناشکری کیا کرتی تھی۔ اللہ، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت کی سزا یہ ہے، اس کی زبان اتنی بڑی ہو جائے گی، جس زبان سے وہ شوہر کی ناشکری کرے گی وہ زبان اتنی بڑی ہو جائے گی، اسی زبان کے ساتھ اس عورت کو جہنم کی آگ میں لٹکایا جائے گا۔ پانچواں گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، شوہر سے کوئی ایسا جملہ بولنا جس سے شوہر کے تمام احسانوں کی فراموشی ظاہر ہو۔ وہ شوہر جس نے اپنے حلال رزق میں سے اسے گھر بنا کر دیا، اس کی ضرورت کا تمام ساز و سامان اسے مہیا کیا، اس کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھا، اس کے دردوں کو اپنے درد سمجھا۔ بیوی کا حق تو یہ تھا کہ ساری زندگی اتنے بڑے احسانات کی بارش برسانے والے شوہر کے قدموں پہ پڑی رہتی، اس کا حق تو یہ تھا، لیکن یہ عورت شوہر کے تمام احسانات کو فراموش کرتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ 5 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔